بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اقبال سبحانی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج آپ کو آغاز ایک واقعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک انگریز عورت نے ایک کتاب لکھی۔ یہ انگریز عورت پاکستان بننے سے پہلے، یعنی کہ انگریز کا جو سامراج کا جو دور تھا، یہ اس وقت کی خاتون تھی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا اور پورے ہندوستان کو غلام بنا کر رکھا، تو وہ اس عورت نے یہ لکھا کہ میں ایک دن ٹرین پر بیٹھی ہندوستان کے اندر، تو میں جب ٹرین پر بیٹھی تو ٹرین جب چلنے لگی تو میرے بیٹے نے، جو 4-5 سال اس کی عمر تھی، تو اس نے شور ڈال دیا کہ ٹرین نہیں چلے گی۔ اور اس خاتون کا تعلق جو ہے وہ شاہی خاندان سے تھا، اس وقت کی جو رولنگ کلاس تھی، ایلیٹ کلاس تھی، اس سے اس کا تعلق تھا۔ تو کہنے لگی کہ جیسے ہی وہ ٹرین چلنے لگی تو میرے بیٹے، 4-5 سال کے بیٹے نے شور ڈال دیا کہ ٹرین کو روک دو بھی یہاں پر۔ کہنے لگی جی اس کی وہ ضد ماننی پڑی، وہ ایک دم سارے ڈرائیور بھی آ گیا، وہ عملہ بھی سارا ٹرین کا آ گیا، وہ ایک دم وہ ٹرین رک گئی، اور وہ بچہ جو ہے وہ ضد کر کے بیٹھا رہا کہ ٹرین نہیں چلے گی۔ کہنے لگی میں نے اس کو بڑا سمجھایا، لیکن وہ ایک بات سننے کے لیے میرا بیٹا تیار نہیں تھا۔ پھر کہنے لگی کہ وہاں پر لوگ جو ہیں، جو پیسنجرز تھے یا دوسرے لوگ تھے، وہ سب آئے اور انہوں نے آ کے ہمارے ہاتھ جوڑے، ہماری منت کی، ہماری اتنی منت کی کہ بس میں کہنے لگی پھر بچے کو سمجھا کے پھر کافی دیر کے بعد بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ٹرین کو چلائیں۔ اس نے اس کی ضد پکڑی ہوئی تھی، ٹرین چل پڑی۔ کہنے لگی پھر جب میں ایک موقع آیا، میں ہندوستان کچھ انگلستان یعنی کہ برطانیہ واپس گئی، تو وہاں بھی اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک دن ہم، اس وقت تو سال گزر چکا تھا، 2 سال گزر چکے تھے۔ کہنے لگی میں جب ٹرین میں جانے لگی تو میرے بیٹے نے ضد کی کہ بھی ٹرین کو روکو۔ تو کہنے لگی میں نے اس کو بڑا سمجھایا کہ یہاں ٹرین نہیں رک سکتی، یہ وہ ہندوستان تھا، یہ انگلستان ہے، یہ برطانیہ ہے۔ لیکن بچے نے ضد کی اور رونا چلانا شروع کر دیا، لوگ وہاں ٹرین میں جمع ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا بھی اس طرح میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی ٹرین کو روکو، تو سارے لوگ ہنسنا شروع ہو گئے۔ تو کہنے لگی کہ جیسے غلام جو ہوتا ہے اس کو عادت پڑ جاتی ہے، یعنی کہ جیسے غلام جو ہے نا اس کو اپنی ہتھکڑیوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک پنجرے کے اندر اگر آپ ایک پرندہ بند کر دینا اور کافی عرصہ اس کو بند رکھے، جب اس کو پنجرے سے آپ نکالیں تو وہ واپس پھر پنجرے میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے غلامی۔ تو کہنے لگی کہ ہندوستان کے اندر ہمارے دائیں بائیں نوکر چاکر، بنگلہ، کئی کنال کے بنگلوں کے اندر کہنے لگی ہم رہتے تھے، مگر جب واپس انگلستان گئے تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں ہم نے پھر رہنا شروع کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ جو لوگ ہندوستان سے برطانیہ واپس گئے ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھیں، ان کو کوئی نوکری نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے مزاج جو ہیں وہ بڑے خراب ہو چکے ہیں اور ان کو عادت پڑ چکی ہے غلام رکھنے کی، حکم چلانے کی، ناجائز باتیں منوانے کی، تو ہم ان کو کیسے نوکری پر رکھیں؟ تو آپ یقین کریں کہ نوکری کوئی نہیں دیتا تھا ان کو، یہ حالات ہو چکے تھے۔ مگر آج پاکستان کا غلام یہ ساری باتیں ماننے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ اس بات کو قریباً 100 سال ہونے والے ہیں جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، 80 سال ہوں گے، 90 سال ہوں گے، 100 سال لگا لیں، ہونے والے ہیں اس واقعے کو۔ مگر 100 سال پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے، مگر آج بھی غلامی پاکستان کے ذہن کے اندر سے نہیں نکلی۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ جب جس طریقے سے ان 14 جماعتوں نے اقتدار حاصل کیا اور جو غاصبانہ قبضہ انہوں نے کیا، جو غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی کام کر کے یہ حکومت میں آئے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمام کے تمام مقتدر حلقے، جو طاقتور حلقے ادارے، وہ ان کے ساتھ شامل تھے، وہ خاموش نہیں تھے، وہ نیوٹرل نہیں تھے، وہ ان کے ساتھ شامل تھے، اور انہوں نے ساتھ شامل ہو کر ایک جائز قانونی آئینی اور لوگوں کی ووٹ سے ایک جمہوری طریقے سے بنی ہوئی حکومت کا تختہ الٹ کر ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے اس ٹولے کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا، اور امپریشن یہ دیا کہ ہم تو نیوٹرل نہیں تھے۔ پورا کردار ادا کیا گیا۔ رات کو 12 بجے عدالتیں ویسے نہیں کھل جاتی، پولیس وین باہر ویسے نہیں آ جاتی۔ یہ نیوٹرل ہو تو پھر یہ کام نہیں ہوتے۔ جب آپ پارٹی بن کر آپ نے یہ سارا کام کیا اور آپ نے ان گھس بیٹھیوں کو یہاں لا کر بٹھایا
اور پھر پاکستان کی عوام کے اوپر ان کو مسلط کیا. آپ دیکھیں 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے کہ جس مہنگائی کا مارچ کا بہانہ بنا کر وہ بلاول کراچی سے لے کے اسلام آباد تک آیا، اور وہ جو مریم جو ہر وقت بولتی رہتی ہے، ٹیں ٹیں کرتی رہتی ہے، وہ مہنگائی کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتی تھی. اسی طرح پھر یہ شہباز شریف اور یہ ساری اینڈ کپور، وہ دوسرا مولانا فضل الرحمان، یہ سب لوگ مہنگائی کے خلاف یہ جلوس لے کے سڑکوں پر آئے، اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے ہر چیز کی قیمت بڑھا دی اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. آج عوام پس رہے ہیں، اور یہ کبھی لندن کی سیریں کر رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ شہباز شریف جو کہتا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہ صحیح کہتا تھا کہ غلام جو ہیں ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی، ان کے اوپر تو حکم چلایا جاتا ہے، ان کو تو بتایا جاتا ہے کہ تم غلام ہو. اور اسی طرح خواجہ آصف جو کہتا تھا کہ امریکن نے ہم کو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے، اور جس دن انہوں نے پائپ کھینچ لیا تو ہمارا کیا بنے گا. یہ باتیں حکومت لینے کے بعد ان کو یاد آئی ہیں. اور کیا ہم نے آزادی کا سفر شروع نہیں کرنا؟ اور کیا آپ جتنی مرضی قربانی دے دیں، جتنا مرضی ان کے لیے کام کر لے، کیا آپ کو انگریز نے یا امریکیوں نے تسلیم کرنا ہے آپ کے کسی کام کو؟ یعنی جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو لاکھوں کی تعداد کے اندر اس وقت کے ہندوستان کے اندر جو مسلمان تھے وہ KPK سے اور پنجاب سے ان کی اکثریت تھی، لاکھوں کی تعداد کے اندر انہوں نے انگریز کی اس جنگ کے اندر جو جاپان کے خلاف اور ہٹلر کے خلاف ہوئی تھی اس میں شرکت کی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے اندر مارے گئے. کیا انگریز نے اس قربانی کو قبول کیا؟ نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے حکم کے اوپر ہی آئے ہیں، ان کے پاس تو اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں افغانستان کی جنگ کے حوالے سے کہ جب بش نے مشرف کو فون کیا، اور ایک فون کے اوپر یہ ان کا اتحادی بن گیا، اور 80,000 کے قریب ہمارے پاکستانی جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. کیا اس قربانی کو امریکیوں نے تسلیم کیا؟ یعنی اگر پاکستان افغانستان کے اندر بالکل گھس جاتا اور ایک گوریلا وار کے اندر افغانیوں کا ساتھ دیتا تو یہ تو وہاں پر 6 مہینے بھی نہ ٹھہر سکتے. لیکن غلام کو کوئی بھی نہیں مانتا. یہ غلامی کی تاریخ کوئی آج کی تو ہے نہیں، یہ انہی لوگوں نے غلامی کا کام شروع کیا تھا آج سے ہزاروں سال پہلے. اور پھر مسلمانوں نے آ کے غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک کانسیپٹ دیا، برابری کا ایک کانسیپٹ دیا. آج قوم عمران خان کی قیادت میں غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزاد ہو چکی ہے. آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے. کوئی شخص سڑکوں پہ کوئی لا نہیں رہا ان کو، کوئی گاڑیاں نہیں لائی جا رہی، کوئی لوگوں کو پیسے نہیں دیے جا رہے، کوئی لوگوں کو کھانا نہیں دیا جا رہا. 27 رمضان کو پاکستان بنا، 27 رمضان کو، اور آپ دیکھیں کہ رمضان کے اندر ہی اس حقیقی آزادی کی جد و جہد کا آغاز بھی رمضان کے اندر ہی ہوا. کہ ایک وہ آزادی جب پاکستان بنا، ایک آج کی آزادی کہ جب ان امریکی ایجنٹوں سے اور امریکی غلاموں سے جب ہم پوری قوم اکٹھی ہو کر نجات حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے گی. اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر روز یہ لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں اور آزادی کے نعرے لگاتے ہیں. اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو عمران خان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور عمران خان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، اور اس کے اندر سیال کوٹ کے جلسے میں یہ ثابت ہوا کہ حکومت ملوث ہے عمران خان کو نقصان پہنچانے میں. کیونکہ جب ایک جگہ سے جلسہ ہٹایا گیا، دوسری جگہ پر انہوں نے جلسے کی تیاری کی تو وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی، اور اللہ پاک عمران خان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ نے عمران خان کی جان کی حفاظت کی. اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، ورنہ یہ لوگ کسی کام سے ٹلنے والے نہیں ہیں. اور عمران خان نے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں اس نے نہ صرف ان لوگوں کے نام لیے ہوئے ہیں بلکہ اس جگہ کا بھی تعین بتایا ہوا ہے، اور جگہ جس جگہ بیٹھ کر یہ ساری پلاننگ ہوئی، جس جگہ بیٹھ کر سازش ہوئی، اس جگہ کا بھی بتایا ہوا ہے. تو میں عمران خان نے ایک جلسے میں یہ کہا کہ اگر مجھے مار دیا گیا تو پھر تم میرے لیے انصاف کے لیے کوشش کرو گے.
تو میں آج اپنے اس پروگرام کے توسط سے اور پاکستانی عوام کی طرف سے اپنے قائد عمران خان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسا انصاف ہوگا کہ جن جن لوگوں کے نام اس ویڈیو کے اندر خدا نخواستہ اگر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی یہ پاکستان اب بدل چکا ہے، یہ پاکستان اب عزت اور غیرت کی بات کرنے لگا ہے، یہ پاکستان غلامی کو کسی بھی حال میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج حمزہ شہباز نے کیا کہا کہ عمران خان نے سارے یورپ کو ناراض کر دیا، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ جب یورپین یونین نے خط لکھا عمران خان کو کہ آپ یوکرین پہ جو رشیا کا حملہ ہے اس کی آپ مخالفت کریں، اس کی مذمت کریں، تو عمران خان نے تو یورپین یونین کو صرف ایک ہی بات کہی کہ جو کشمیر کے اوپر اتنی بڑی یلغار اور 80 لاکھ کی آبادی کے اوپر 8 لاکھ کی فوج جو ہندوستان نے بٹھائی ہوئی ہے اور ان کے اوپر اتنے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی مودی کو یہ کہا کہ آپ ہندوستان میں ظلم کر رہے ہیں اور کبھی اس کو خط لکھا؟ تو اگر آپ نے اس کے ساتھ یہ کام، تو میں کیوں یہ کام کروں؟ تو اس میں یورپین یونین کی کون سی توہین ہے جو حمزہ شہباز کہہ رہا تھا کہ یورپی یونین کی توہین کی ہے؟ اور پھر موجودہ وزیر اعظم جو ضمانتی ہے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کا کہ اس کو 6 مہینے کے لیے جانے دیں، یہ اپنا علاج کرائے، اگر یہ نہ ہے میں ذمہ دار ہوں۔ اب مجھے بتائیں، کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت نواز شریف، اسحاق ڈار، سلمان شہباز اور وہ جو دوسرے ہیں وہ آپ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ان کو واپس لے کے آئے گی؟ جو بگوڑے ہو چکے ہیں، جو مفرور ہیں، جو اشتہاری ہیں، جنہوں نے ملک کے خزانے لوٹے ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں اپنے پورے پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حقیقی آزادی کی جو جد و جہد ہے جو عمران خان نے شروع کی ہے، خدا را اس کا ساتھ دیں، اور اسلام آباد کے اندر جب عمران خان آپ کو کال دے تو اس دن آپ نے اسلام آباد کے اندر ہونا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور گلی گلی جا کے یہ پرچار کریں کہ حقیقی آزادی کی تحریک میں اسلام آباد کے اندر جو دھرنا اور جو جلسہ کرنے عمران خان جا رہا ہے وہاں پر جوک در جوک آپ پہنچیں وہاں۔